ایک شہزادہ جس نے سچ کی خاطر اپنی سلطنت ٹھکرا دی اور خود کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑوا لیا، وہ جس نے حق کی تلاش میں 100 سال کا طویل سفر طے کیا اور پھر مدینہ کی خاک کا ستارہ بن گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے جنہیں خود رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والا قرار دیا؟ آج ہم سنائیں گے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی داستان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی۔ اصفہان کے عالی شان محلوں میں بابا کا بچپن کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ان کے والد ایک بڑے زمیندار تھے جنہوں نے سلمان کو دنیا کی ہر آسائش فراہم کر رکھی تھی، مگر سلمان کا دل ان محلوں میں نہیں بلکہ کائنات کے خالق کی تلاش میں دھڑکتا تھا۔ والد نے انہیں آگ کا محافظ بنایا، ایک ایسی آگ جو کبھی بجھنی نہیں چاہیے تھی۔ سلمان دن رات اس آگ کو ایندھن دیتے، مگر ان کی اپنی روح سچے نور کی پیاسی تھی۔ وہ سوچتے جو آگ خود میرے ہاتھوں کی محتاج ہے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک روز ان کی نظر ایک کلیسا پر پڑی جہاں لوگ ایک خدا کے حضور گرہ و زاری کر رہے تھے۔ ان عبادت گزاروں کے سکون نے سلمان کے دل میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے پکار اٹھا کہ واللہ یہ دین مجوسیت سے کہیں بہتر ہے۔ جب ان کے والد کو معلوم ہوا تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ والد نے سلمان کے پیروں میں بھاری لوہے کی زنجیریں ڈال کر انہیں تہ خانے میں قید کر دیا۔ اندھیری کوٹھری میں سلمان نے صبر کیا مگر حق کی شمع کو بجھنے نہ دیا۔ موقع ملتے ہی وہ زنجیریں توڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان کی منزل اب شام تھی۔ وہ ایک قافلے میں شامل ہو گئے جہاں سے ان کے کٹھن سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ محل کی نرمی اب صحرا کی تپتی ریت میں بدل چکی تھی، مگر سلمان خوش تھے۔ شام پہنچ کر انہوں نے سب سے بڑے راہب کی شاگردی اختیار کر لی۔ شام کے کلیساؤں میں سلمان نے برسوں عبادت اور مطالعے میں گزارے، مگر ان کا پہلا استاد ایک بددیانت شخص نکلا جو صدقے کا مال چھپا لیتا تھا۔ اس کی موت کے بعد سلمان نے ایک سچے اور نیک راہب کا دامن تھام لیا۔ استاد مرتا گیا اور سلمان کو اگلے سچے انسان کا پتہ دیتا گیا۔ سلمان نے اپنی زندگی کے بہترین سال صرف ایک سچ کی تلاش میں صرف کر دیے۔ آخری راہب نے مرتے ہوئے کہا، سلمان، اب زمین پر کوئی ایسا نہیں رہا جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، لیکن خوش ہو جاؤ، اس آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ وہ عرب کی زمین سے اٹھے گا اور کھجوروں والے شہر کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی 3 نشانیاں یاد رکھنا، وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا اور پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ سلمان نے اپنا تمام مال و متاع جمع کیا اور ایک عرب قافلے کو ساتھ چلنے پر راضی کیا، مگر ان بدبختوں نے غداری کی اور سلیمان کو وادی القریہ میں ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ جو شہزادہ تھا اب ایک غلام کے طور پر بک رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے بنو قریظہ کے ایک شخص نے خریدا اور مدینہ لے آیا۔ جیسے ہی سلمان نے مدینہ کی کھجوریں دیکھیں وہ پہچان گئے کہ یہی ان کی منزل ہے۔ وہ دن بھر تپتی دھوپ میں اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے۔ ایک روز وہ درخت کی چوٹی پر تھے جب انہوں نے نبی کی آمد کا تذکرہ سنا۔ یہ سنتے ہی ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ تقریباً درخت سے گرنے ہی والے تھے۔
وہ بھاگ کر نیچے آئے اور پوچھا، تم نے کیا کہا؟ مگر مالک نے انہیں تھپڑ رسید کر دیا۔ رات ہوتے ہی سلمان کچھ کھجوریں لے کر قبہ پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے۔ سلمان کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ کیا یہ وہی تھے جن کا انتظار 100 سال سے تھا؟ سلمان نے کچھ کھجوریں پیش کیں اور کہا، یہ صدقہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم کھاؤ، مگر خود اس میں سے کچھ نہ چکھا۔ سلمان مسکرائے اور دل میں کہا، یہ پہلی نشانی ہے۔ اگلی بار وہ پھر آئے اور کہا، یہ ہدیہ تحفہ ہے۔ اور اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کو بھی شریک کیا۔ سلمان پکار اٹھے، یہ دوسری نشانی ہے۔ اب صرف ایک پردہ باقی تھا۔ ایک جنازے کے موقع پر سلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے تاکہ مہر نبوت دیکھ سکیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقصد سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے ہٹا دی۔ سلمان نے جیسے ہی وہ مہر دیکھی، وہ دیوانہ وار لپٹ گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ وہ روتے جاتے اور کہتے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کی لمبی داستان سنی۔ مگر سلمان اب بھی ایک قیدی تھے، وہ آزاد نہ ہو سکتے تھے۔ وہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے، جس کا انہیں شدید صدمہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان، اپنے مالک سے آزادی کا سودا کر لو۔ مالک نے ناممکن شرط رکھی، 100 کھجور کے درخت لگاؤ اور 40 اوقیہ سونا دو۔ سلمان پریشان تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ 300 پودے لگائے۔ معجزہ یہ ہوا کہ ایک بھی پودا ضائع نہ ہوا اور پورا باغ لہلہانے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انڈے جتنا سونے کا ٹکڑا دیا، جو تمام قرض کے لیے کافی ہو گیا۔ سلمان آزاد ہو گئے۔ وہ جو 100 سال سے قید تھے، اب مدینہ کے آزاد شہری تھے۔ آزادی کے بعد سلمان نے اسلام کی حفاظت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنگ خندق کے موقع پر جب 10,000 کا لشکر مدینہ کے دروازے پر تھا، سب پریشان تھے۔ سلمان نے وہ مشورہ دیا جو عربوں کے لیے بالکل نیا تھا، خندق کھودنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تدبیر پسند آئی اور پورے مدینہ نے مل کر خندق کھودی۔ جب مہاجرین اور انصار نے سلمان کو اپنی طرف کھینچنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا جو تاریخ بن گیا، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہمارے گھر والوں اہل بیت میں سے ہے۔ وہ فارسی غلام اب نبوت کے گھرانے کا فرد بن چکا تھا۔ رمضان کا مہینہ قریب تھا اور سلمان اب اپنی پہلی آزاد رمضان کی خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ جو کبھی آگ کی پوجا کرتے تھے، اب خالق کائنات کے حضور سجدے میں گرتے۔ سلمان فارسی کی زندگی سکھاتی ہے کہ اگر تڑپ سچی ہو تو راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ وہ گورنر بنے، مگر ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف ایک چادر اور ایک پیالہ تھا۔ آج بھی مدینہ کی فضائیں
सलमान के सब्र और इश्क की गवाही देती हैं। हमें भी चाहिए कि इस रमजान अपनी रूह को दुनिया की गुलामी से आजाद करें। इस वाक़ये की तमाम मुस्तन्नद तफसीलात और कुरानी हवाले डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस कहानी ने आपको कितना मुतासिर किया। अगला वाक़या आप किस मौजू या कौम पर देखना चाहते हैं, हमें बताएं। हम अगली वीडियो आपकी पसंद पर बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।